الحمد لله رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق خالق مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے. میرے مالک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. یہاں پر خیر کثیر سے مراد دنیا کی ہر نعمت، ہر کرم، ہر فضل، ہر احسان اس مالک نے اور ہر اختیار اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا. انشاءاللہ تعالی العزیز آج اسی بات پر چند حوالہ جات عرض کروں گا جی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے اور ہر نعمت کا وارث بھی بنا دیا ہے. خزانے تو خدا کے ہیں، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا ہے. آپ جب چاہیں، جس کو چاہیں، جیسے چاہیں آپ عطا فرما سکتے ہیں. اسی ضمن میں حضرت امام ابو داود نے کتاب الصلاۃ باب وقت ہے قیام النبی من اللیل حدیث نمبر 1320 نمبر پر قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني فقلت مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی سے روایت کی کہ وہ فرماتے ہوئے ان کو سنا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے قضاء حاجت اور وضو کے لیے پانی پیش کیا تو میرے آقا جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں. یا رسول اللہ جس طرح آج مجھے آپ نے اپنا قرب یہاں پر عطا فرمایا ہے، یا رسول اللہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ کل قیامت والے دن بھی میں آپ کے ساتھ رہوں. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ربیعہ اور کچھ مانگ، اس کے سوا اور کچھ چاہیے تو وہ بھی مانگ. عرض کی یا رسول اللہ یہی کافی ہے. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے بعد جنت میں تو میرا ساتھی رہے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ سجدوں کے ساتھ میری مدد فرما، سجدوں کے ساتھ میری مدد کرتے رہنا. یہ روایت سنن ابو داود کے علاوہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ اور معجم کبیر طبرانی میں بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے آپ کو جو خلیفہ اعظم محبوب اکرم بنایا ہے، جب آپ کا جوش رحمت پہ دریا آیا تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سل
مانگ. اور ابو داؤد شریف کے اندر ہے سلنی، مجھ سے مانگ. طبرانی میں ہے سلنی فاعطیک، مجھ سے مانگ لو میں عطا کر دوں گا. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، آپ سے التجا کرنا، آپ کی بارگاہ میں اپنی تمناؤں کو پیش کرنا، یہ شرک نہیں، یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت جنت مانگنا، جنت کا مختار ہوگا تو جنت دے گا نا. ایک بندے کے پاس اپنی کچھ پراپرٹی ہے ہی نہیں، وہ کسی کو کیا دے گا؟ جب میرے مصطفیٰ کو اختیار اللہ نے دیا نہیں تھا تو حضور نے کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے حضور نے جنت عطا فرما کے بتا دیا، او بندے خدا، جنت ملکیت تو میرے مالک کی ہے، لیکن اختیار اس نے مجھے عطا فرما دیا ہے. اس لیے سامعین ذوی الاحترام، حضرت خاتم المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مطلق سوال کرنے کے لیے فرمانا کہ مانگ لو اور کسی خاص مطلوب چیز کی تخصیص نہ کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اختیارات دست نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں اور ہمت و کرامت سے وابستہ ہیں. آپ کے جو چیز چاہیں اور جس چیز کے لیے چاہیں اپنے پروردگار اکرم کے حکم سے عطا فرما سکتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ربیہ مجھ سے صرف پانی مانگ لو، مجھ سے صرف کھجوریں مانگ لو، نہیں یہ نہیں کہا. آپ نے فرمایا جو دل کرتے ہی مانگ لیں. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی جناب، ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے مرقات شریف کی شرح میں اس حقیقت کے چہرے سے یوں نقاب ہٹائی کہ یؤخذ من اطلاقہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مطلق حکم فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے جس کو جو چیز چاہیں عطا فرما دیں. محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسلمانوں کی کو یوں فہمائش کی ہے، اگر خیریت دنیا و عقبا آرزو داری بدرگاہش ویا بیا و ہر چمی خواہی تمنا کن. اگر تو دنیا و عقبا میں سے جو چیز جو خیر بھی تجھے چاہیے وہ تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمنا کر، اللہ تعالیٰ کے حبیب تجھے عطا فرما دیں گے. حضرت امام بصیری علیہ رحمہ حضرت دنیا کے اندر بڑے بڑے حضور کے قصیدہ خواں ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بصیری علیہ رحمہ کو عزت اور شرف عطا فرمایا، جو آپ کی نعت قصیدہ بردہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف اور شہرت عطا فرمائی، حضرت وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی. آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن
کا علم اللوح والقلم. حضرت امام بصری علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت انداز میں، اور ایک شاعر کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. یا رسول اللہ ہم آپ سے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. میرے سونے نبی کو اللہ کے پیارے محبوب، اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ہر ایک خزانہ رحمت کا مالک اور وارث بنا دیا ہے. سنن ابن ماجہ شریف میں یہ 287 نمبر پر جو عربی کی ہے اس میں، اور مترجم جو ہے 304 نمبر اس میں روایت ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل الصلاۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر امت کا مشقت میں پڑ جانا مجھ پر گرا نہ ہوتا تو انہیں میں ہر نماز کے وقت حکم دیتا کہ مسواک کر کے آیا کرو، یعنی مسواک میں فرض کر دیتا. یہ حضور کا احسان ہے. حضور جس چیز کو چاہیں وہ نفل بنا دے، جس کو چاہیں واجب کر دیں، جس کو چاہیں فرض فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا. آقا جی فرماتے ہیں اگر امت کی مشقت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ دن میں 5 مرتبہ کون مسواک کرتا جی؟ آج بھی دن میں ایک دفعہ کوئی نہیں کرتا الا ماشاء اللہ، تو 5 مرتبہ 5 نمازوں کے ساتھ کون مسواک کرتا پھر؟ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو شریعت کا بھی مختار بنایا ہے. صرف جنت کا مختار ہی نہیں، شریعت کا بھی مختار بنایا ہے. عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد عمر فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن أعطيته عن طيب نفس فمبارك له فيه ومن أعطيته عن مسألة وشرح كان كالذي يأكل ولا يشبع. یہ مسلم شریف کے اندر جو عربی کی ہے حدیث نمبر 2379 ہے، اور اللہ آپ کی خیر کرے جو مترجم ہے اس میں 2285 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ تم صرف وہی احادیث روایت کرو جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں روایت کی جاتی تھی، اور دیگر تمام روایات کو نقل کرنے سے گریز کرو، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں لوگوں کو ڈرنے کی تلقین کیا کرتے تھے. اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ میں خزانے کا نگران ہوں، میں اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اس میں سے اس شخص کے لیے برکت ڈالی جائے گی، اور اگر میں کسی کے مانگنے یا اس کی لالچ کی وجہ سے کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا. یہاں سے یہ بات پتہ چلی جناب کہ خزانے تو اللہ کے ہیں، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا گیا ہے. خزانے اللہ کے ہیں، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا گیا ہے. آقا جی فرماتے ہیں میں اللہ کے خزانوں کا نگران ہوں، میں جس کو اپنی خوشی سے عطا فرماتا ہوں اللہ اس میں اس کو برکت عطا فرما دیتا ہے. جو لالچ کے نظریے کے ساتھ مجھ سے آ کے لیتا ہے وہ لے تو لیتا ہے لیکن اس کا کبھی پیٹ سیر نہیں ہوتا، برتا نہیں، لالچی آدمی اور آوے اور آوے اور آوے اور آوے، جتنا مل گیا اس پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا.
میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کو چاہتا ہے ایک ہی کتنے ساری داڑھی بڑھ چکی بندہ خدا دا خوف کرتا ہے شرم حیا نو ہاتھ مارو تین میں منع بھی کیتا سی پہلے دن ہی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. حضرت نام لینا بڑا آسان ہے میں مسلمان ہوں مسلمان بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے. نام لینا بڑا آسان ہے میں مسلمان ہوں مسلمان بننا بڑا آسان. ہر ایک یہاں پر آج عالم تو بنا ہوا ہے علم کوئی نہیں پلے علم پلے کوئی نہیں نام کے عالم. حضرت مجھے ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے جب تک سر سے لے کے پیروں تک بندہ حضور کو نہیں جان سکتا وہ عالم نہیں ہو سکتا. جن کے صدقے شریعت ملی جن کے صدقے ساری نعمتیں ملی جب آپ ان کو نہیں جان سکتے تو پھر بابا دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. پہلے جو شارع شریعت ہیں پہلے جو حضور ہیں ان کو تو پہچان لو. کنجی تجھے دیں اپنے خزانے کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں بھی عطا فرما دیں اور اپنے محبوب کو مالک و مختار بھی بنا دیا. میرے امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. جب محبوب و محب میں آپس میں الفت ہو جائے تو پھر فرماتے ہیں پھر یہ نہیں ہوتا یہ تیرا ہے یہ میرا ہے. پھر محبوب کی ہر شے محب کی ہوتی ہے اور محب کی ہر شے محبوب کی ہوتی ہے. پھر تیرے میرے والی بات کو نہیں ہوتی اے تیرا تے اے میرا اے تیرا تے اے میرا اے نہیں ہوتا. پھر اللہ وحدہ لا شریک اختیار عطا فرماتا ہے. آپ فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بھائی دنیا کے اندر جس بھی سخی کے در پہ چلے جاؤ بابا وہ اپنے اختیار سے باہر کی بات نہیں کر سکتا وہ اپنی اوقات سے زیادہ نہیں دے سکتا. ایک مرتبہ دو مرتبہ دے گا لیکن حضور کا در یہ ہے آپ ہزاروں مرتبہ آؤ مصطفیٰ ہر مرتبہ عطا فرمائیں گے. بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم میں حدیث نمبر 1000 یہ عربی کی کتاب میں 1937 نمبر پر روایت موجود ہے. عن ابي هريره جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امراته في رمضان فقال اتجد ما تحرر رقبه قال لا قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال افتجد ما تطعم به 60 مسكينا قال لا قال فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل فقال أطعم هذا عنك قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال فأطعمه أهلك. یہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے جناب اور میں کہتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں ان پر بہترین دلالت کرتی ہے. حضرت حلال کرنا ہو یا حرام کرنا ہو کسی کے لیے جائز کرنا ہو کسی کے لیے ناجائز کرنا ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تمام اختیارات اللہ نے عطا فرمائے ہیں. محبوب جو آپ کر دیں گے وہی حلال ہے جو آپ کہہ دیں گے وہی حرام ہے. کسی بندے کے لیے حضرت جائز نہیں ہے صدقہ خود کھا جائے نہیں یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. جرمانہ اس کے اوپر عائد ہو جائے اس جرمانے کی جو جرمانے کے طور پر اس نے چیز دینی ہے وہ بھی خود کھا جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا. یہ روایت بخاری شریف میں ہے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی سلمان بن سحر بیاض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بدبخت انسان نے رمضان المقدس میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا ہے، یا رسول اللہ کوئی حل ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا جی نے فرمایا کیا تمہارے پاس غلام ہے آزاد کرنے کے لیے؟ ایک غلام آزاد کر دو، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام نہیں ہے، میں غلام نہیں آزاد کر سکتا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے، میں 2 مہینے کے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس شخص نے جب یہ عرض کیا تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس اتنی استطاعت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ اب روزے کا کفارہ یہ 3 چیزیں ہی ہیں، یا غلام آزاد کرے، یا وہ بندہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ چوتھا حل کوئی نہیں، میں قربان جاؤں۔ راوی کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پرے ہو کے بیٹھ جا، ادھر بیٹھ جا۔ ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھائی کدھر ہے، سوال کرنے والا کدھر ہے؟ دوڑا دوڑا آگے آگے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں آ کے۔ آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا اٹھا اور محتاجوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اللہ اکبر، پہلے جرم کیا، پھر جرم کا جرمانہ بھی نہیں بھرا، کفارہ بھی نہیں دیا۔ کفارہ حضور دے رہے کہ یہ اٹھاؤ ٹوکرا اور اس کو محتاجوں میں اور غریبوں میں تقسیم کر دو۔ فوراً اٹھ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے مشرق سے لے کے مغرب تک پورے ان وادیوں کے درمیان میں یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا محتاجوں میں دے دو، غریبوں میں، یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اچھا چل یار ٹھیک ہے، اگر تجھ سے محتاج کوئی نہیں، جا اپنے گھر لے جا، اس کو سارے گھر والے کھا لینا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کے اندر جو مترجم ہے 1809 نمبر پر روایت موجود ہے۔ حضرت شریعت کا قانون یہ ہے کہ حالت روزہ میں جو جماع کرے گا اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قانون کو بدل دیا اور بدلا اس شخص کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے رب سونے نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کو اختیار عطا فرمایا ہے، محبوب جب چاہیں جس چیز کو چاہیں وہ شریعت فرما دیں۔ حضرت یہ اختیار اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بردہ بن ابی موسیٰ نبی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه السائل او طلبت الیہ حاجت قال اشفعوا توجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء۔ یہ بھی بخاری شریف کے اندر جو عربی کی ہے دارالسلام والوں نے چھاپی، سعودی عرب والوں نے 1432 نمبر پر اس میں یہ روایت موجود ہے، اور اردو کی جو مترجم ہے اس میں 1341 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو بردہ عامر بن ابو موسیٰ نے اپنے باپ حضرت ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو ان جناب نے آج تک کبھی انکار نہیں فرمایا، بلکہ آقا جی فرماتے تھے وہ سفارش کیا کرو، میں دے دیا کروں گا، دے دیا جائے گا، وہ سفارش کیا کرو، کہا کرو مجھے یا رسول اللہ اس کو بھی ضرورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، وہ کہہ دیا کرو نا مجھے، اس کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان مبارک پر جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے لیے کوشش کرنے والا بھی موجود ہے، اگر وہ کوشش میں ناکام رہے تب بھی معذور ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ہاں جی، یہاں سے یہ بات پتہ چلی۔ حضرت
حضور کی بارگاہ میں التجا کرنا، استغاثہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، عطا کرنا ان کریموں کا کام ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے ہم بڑے اپنے شوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقاننا، خذ یدی ساحل لنا اشقاننا۔ اہل سنت و جماعت اپنے نبی کو مختار مانتے ہیں، اور یہ مختار ماننا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ ہم اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں تو حضرت یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہیں۔ میرے مالک نے جو اختیار، مقام، عزتیں اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، حضرت وہ کسی اور کو نہیں عطا کیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک اور حدیث سناؤں، یہ ترمذی شریف کے اندر جو عربی کی کتاب ہے بغیر ترجمے کے 2408 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن يتوکل ما بین لحییہ وما بین رجلیہ يتوکل له بالجنۃ وفی باب عن ابی ہریرہ وابن عباس۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مجھے اپنی داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے، اپنی دونوں داڑھوں کے درمیان، ہماری زبان ہے، جو داڑھوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، اور جو ٹانگوں کے درمیان چیز ہے شرمگاہ ہماری، اس کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت جنت کی ضمانت میرے مصطفیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ جب تک بندہ خود مختار نہ ہو کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتا، اس کے اختیار میں جب تک چیز نہ ہو کون دے سکتا ہے؟ جنت میرے رب نے بنائی ہے، مختار مصطفیٰ کو بنا دیا۔ حضرت ربیہ نے مانگا، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی قرابت چاہیے۔ آقا جی نے فرمایا سجدوں کے ساتھ میری کثرت کر، جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ یہاں پر فرمایا دانوں کے درمیان جو چیز ہے اور ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، ان دو کی ضمانت تو دے دے، نہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف ہوگی نہ اس سے کسی کو تکلیف ہوگی، میں تجھے جنت کی ضمانت دے رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو مختار بنایا۔ پھر عن ابی سعید الخدری قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ فبقى ابو بکر فقلت فی نفسی ما یبکی هذا الشیء ان یکن اللہ خیرا عبدا ما بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عند اللہ عز وجل فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد وکان ابو بکر اعلمنا فقال یا ابا بکر لا تبکی ان امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر ولو كنت متخذا خلیلا من امتی لاتخذت ابا بکر ولكن اخوة الاسلام ومودته لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر۔ یہ بخاری شریف کے اندر جو عربی کی ہے 466 نمبر پر سعودیہ سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور آخرت میں رہنے کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ وہ دنیا میں رہنا چاہیں، دنیا کو پسند کریں تو دنیا میں رہیں، آخرت کو پسند کریں تو آخرت کو پسند فرما لیں۔ یہ بات جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا اس بوڑھے کو پتہ نہیں کس نے رلا دیا، اس بوڑھے کو کس نے رلا دیا؟ حضور تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا، وہ دنیا اختیار کرے یا آخرت اختیار کرے، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا، اس میں کیا رونے کی بات ہے؟ اس میں تو کوئی رونے کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر یہ بات کھلی
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا ہے تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. تو کہتے ہیں جب یہ بات کھلی کہ حضور اپنی بات کر رہے ہیں اسی لیے صدیق اکبر روئے, تو ہم اس وقت سمجھ گئے اوہو ہم وہاں پر نہیں پہنچے تھے جہاں پر صدیق پہنچ گیا تھا. صدیق اکبر ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا تھا, رازدار مصطفیٰ تھے. اور جب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میری جدائی جو ہے وہ صدیق کے لیے تکلیف دہ بات ہے, تو آقا جی فوراً فرمانے لگے. آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق مت رو, تمام لوگوں میں مصاحبت یعنی صحبت میں مال کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ, مجھ پر سب سے زیادہ جس نے احسانات کیے ہیں پیارے صدیق وہ تو ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرت کسی نے اتنا احسان کیا تو حضور نے اتنا دے کر اس کا بدلہ چکایا. ایک بندہ آیا, اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹنی پیش کی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 4 اونٹنیاں عطا فرمائی. لے یہ پکڑ لے جا. جس نے اتنا احسان کیا حضور پر, اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب نے اتنا دے کر اس کا احسان کا بدلہ دے دیا. لو جی پکڑو شاباش. قیامت میں کل یہ نہ کہے میرا احسان نبی پر تھا, لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کیا ارشاد فرمایا, اے ابو بکر جتنے بھی صحبت کرنے والے تھے, میرے ساتھ وقت گزارنے والے تھے, میرے صحابہ تھے, تمام میں سے جس نے بھی مال مجھ پر خرچ کیا, جس بندے نے بھی میرے ساتھ صحبت اختیار کی, صدیق تجھ سے زیادہ کوئی نہیں تھا, تیرے سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر ہیں. اگر اس دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو میں تجھے بناتا. میں اللہ کا خلیل ہوں, میں اللہ کا خلیل ہوں, میری یاری اللہ کے ساتھ ہے, لیکن امت کی اخوت اور محبت خلعت سے بہتر ہے. اور فرمایا مسجد میں ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ کسی اور کا دروازہ نہ رہنے دیا جائے, سب دروازوں کو بند کر دیا جائے. حضرت یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی, میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بارگاہ میں جب بھی جو بھی آیا ہمیشہ وہ اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے گیا ہے. ایک کو حضور سرور دو عالم نے خصوصی شفقت کے ساتھ عطا فرمایا, اور وہ صدیق اکبر. امت کے اوپر آج بھی صدیق کا احسان ہے. ہمارے نبی پر احسان ہے تو پوری امت کے اوپر احسان ہے. ہمارے نبی کے اوپر احسان ہے تو پوری امت کے اوپر صدیق اکبر کا احسان ہے. اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد, اس وقت مسجد کے اندر دروازے کھلتے تھے, لوگ مسجد میں سے گزر کے پھر بازار کو نکلا کرتے تھے. آقا جی نے فرمایا آج کے بعد سارے دروازے بند بھائی, 2 دروازے کھلے رہیں گے, ایک میرے یار کا دروازہ کھلا رہے گا, ایک میرا کھلا رہے گا. حضرت کل قیامت والے دن بھی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس وقت آپ اٹھیں گے آپ کے ساتھ صدیق اکبر ہوں گے, عمر فاروق اعظم. اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جو شرف عطا فرمایا سو فرمایا, لیکن قربان جائیں عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کو جو شرف عطا ہوا وہ کسی اور کو نہیں عطا ہوا. سب سے پہلی بات صدیق اکبر بھی عمر فاروق اعظم بھی, یہ دونوں سسر ہیں میرے نبی کے, یہ دونوں سسر ہیں. عمر فاروق اعظم کی بیٹی بھی حضور کے گھر میں ہے, صدیق اکبر کی بیٹی بھی حضور کے گھر میں ہے. اس نسبت سے حضور نبی اکرم ساری امت کے باپ ہیں, روحانی باپ, اور صدیق و عمر میرے مصطفیٰ کے روحانی باپ. سسر بھی باپ کی جگہ ہے نا, سسر بھی باپ کی جگہ پہ ہے. اللہ نے استاد نہیں بنایا اس دنیا میں کسی کو, استاد بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو خود قرآن پڑھایا, الرحمن علم القرآن, محبوب کو خود قرآن پڑھا کے بتایا محبوب دنیا کے اندر کوئی تیرا استاد نہیں, اگر استاد ہے تو وہی رحمان ہے, پڑھانے والا ہے تو اللہ پڑھانے والا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی, عمر فاروق اعظم کی, حضور جب بھی بات کرتے آپ فرماتے میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر. جب حضور اکثر بات کرتے تینوں کا ذکر فرماتے. آج بھی دیکھ لیں حضور ابو بکر اور عمر, حضور ابو بکر اور عمر. آج بھی جو گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. پہلے میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے, پھر صدیق اکبر کا روضہ انور, پھر عمر فاروق اعظم کا روضہ انور. حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن بھی اسی طرح ہوگا, میرے اس ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا, میرے اس ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا, ہم تینوں میدان محشر کی طرف جا رہے ہیں. ساری دنیا مدینے سے مکے آئے گی, پھر مکے سے میدان محشر میں جائے گی. حضرت صدیق اکبر کا احسان آج بھی ہے, تو پھر میرے مصطفیٰ نے احسان کا بدلہ کیسے چکایا ہے؟ آج تک
حضور کے ساتھ آرام فرمائے۔ دنیا کے اندر میرے مصطفیٰ کو پتہ تھا دنیا ایسی بھی بدبخت آئے گی جو میرے یاروں کا انکار کرے گی، جو اپنی بد زبان کھولے گی، جو بد زبان کھولے گی کہ جناب معاذ اللہ حضور کے بعد تو سارے مرتد ہو گئے تھے، صرف 4 مسلمان بچے تھے۔ میں کہتا ہوں بڑے تعجب کی بات ہے جن لوگوں نے یہ بکواس کی کہ صرف 4 مسلمان رہ گئے باقی سارے مرتد ہو گئے، وہ حضور کے بعد تو علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود ہیں، خاتون جنت بھی موجود ہیں، اور پھر کدھر لے کے جاؤ گے ان کو؟ یعنی جس نے بکواس کی حضور کے بعد صرف 4 مسلمان رہ گئے تھے باقی سارے مرتد ہو گئے، تو پھر یہ اگر ہم ان کو نہ ڈالیں تو اہل بیت پورے نہیں ہوتے، اگر ان کو نہ ڈالیں اہل بیت نہیں پورے ہوتے، اور اگر ان کو ڈال لے تو پھر بچتا ہی کوئی نہیں۔ اگر ہم ان 4 کو اندر رکھیں تو پھر بابو بچتا کوئی نہیں، کوئی مسلمان نہیں بچتا، اور اگر ان کو نکال دیں تو پھر ان کے بغیر تو اہل بیت پورے نہیں ہوتے۔ آپ کیسے کہیں گے؟ میرے مصطفیٰ کو پتہ تھا ایسی بکواسات کرنے والی دنیا آئے گی۔ میں 2 بندوں کے ایمان کی گواہی دے کے جا رہا، ایک صدیق کی، ایک عمر کی۔ حضرت میرا مصطفیٰ کا جو روضہ انور ہے وہ حرم پاک ہے، اور آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس سے ہو سکے، یہ ابن ماجہ شریف کے اندر جو عربی کا نسخہ ہے 3112 نمبر پر روایت موجود ہے، عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ان يموت بالمدینة فلیفعل فانی اشہد لمن مات بها۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی شخص یہ اختیار رکھتا ہو، جس کے پاس اتنی طاقت ہو وہ مدینے میں مرنا اس سے ہو سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، وہ ایسا کرے، مدینے میں مرے۔ کل قیامت والے دن میں اس کے ایمان کی شہادت دوں گا۔ جو جناب جس سے ہو سکے وہ میرے مدینے میں آ کے مرے۔ حضرت میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر، علامہ دمیری علیہ رحمہ نے اس روایت کو ذکر کیا، جس وقت بندہ حج کرتا ہے تو کہتے ہیں حج کے بعد سب سے بڑا مقام اور عزت وہ مدینہ منورہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آقا جی فرماتے ہیں جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی گویا اس نے مجھے محمد کی زیارت کر لی۔ پہلے آقا جی نے فرمایا جو ہو سکے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ حضور کی قبر کی زیارت کی گویا حضور کی زیارت کی۔ دارقطنی میں ایک حدیث پاک موجود ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی، میرے روضہ انور کی زیارت کی، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ امام ابی المکی نے یہ لکھا کہ میری زیارت کے لیے جو آیا اور اسے کوئی حاجت نہ لائی تو مجھ پر فرض ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ یعنی مدینے میں آیا ہے نا، کاروبار کے لیے نہیں آیا، نوکری کے لیے نہیں آیا، وہ آیا صرف میں سونے نبی کا روضہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں کل قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ہمہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور کا قرب حضرت اس بندے کو رہتا ہے جو وہاں پر مدینے میں روضہ انور کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ حضرت ایمان سے بتائیے گا، حضور کہہ رہے ہیں جو میرے مدینے میں آ کے مرے میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، جو آ کے اس کی زیارت کرے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہ ساری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا یہ جواب دیجئے کہ جو حضور کے مدینے میں آ کے مر جائے حضور اس کے ایمان کی گواہی دیں، جو حضور کے روضہ انور کے ساتھ جو دفن ہے ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہ دعا کرتے، اے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت پہ رکھ، اور موت مجھے مدینے میں دینا۔ وجعلہ موتی فی بلد رسولک، یا اللہ جب مجھے موت آئے نا تو مجھے مدینے کی موت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق اعظم صدیق اکبر تو حضور کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب حملہ کیا گیا تو آپ کے مشاورت کمیٹی نے آپ سے عرض کی پیارے عثمان ایسا کیجئے آپ یہاں سے دارالخلافہ کو تبدیل کر دیجئے، لوگ آپ کی جان کے دشمن ہو چکے ہیں، یہاں سے آپ نے فرمایا یار میری غیرت ہی گوارہ نہیں کرتی مدینے سے جا کے باہر مروں، مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ جو صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آج کل ایک بڑا منہ پھٹ جہنمی کتا حسن اللہ یاری، وہ حسنین اپنا حضرت شیخین کریمین کے اوپر بکواس کرتا ہے، ان کے خلاف بکواس کر کے وہ ان کے عدم ایمان کی جو ہے وہ دلیلیں پیش کرتا ہے۔ حضرت میں ایک بات جانتا ہوں،
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف جوتے مبارک کے ساتھ، نالین شریف کے ساتھ اتنی سی ناپسندیدہ چیز لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نماز میں حکم دے دیا، پیارے محبوب اس نالین کو اتار دو۔ ان کے ساتھ اتنی سی جو ہے وہ چیز نامناسب آپ کے نالین کے ساتھ لگ گئی ہے، آپ معطر ہیں، مطہر ہیں، آپ پاکیزہ شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ ان کی نسبت سونے محبوب مجھے پسند نہیں ہے، جوتے اتار دو۔ حضور نے نماز میں جوتے اتار دیے۔ جب حضور نے اتارے تو سارے صحابہ نے بھی پیچھے سے جوتے اتار دی۔ نماز کے بعد جب حضور نے پوچھا، فرمایا وہ اللہ کے بندو، میں نے تو کسی وجہ سے جوتے اتارے تھے، تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتہ وجہ کیا تھی یا کیا نہیں تھی، ہم تو یہ جانتے ہیں ہمارے مصطفیٰ کی ادا کیا ہے، آقا جی نے کیا کیا، بس ہم تو یہ جانتے ہیں۔ آپ نے اتار دیا آقا جی، ہم نے بھی اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پلیت ہے، سر سے لے کے پیروں تک، وہ زندہ ہو وہ مردہ ہو، مشرک پلیت ہے۔ اللہ معاف کرے، کیا تیرے رب کو اتنا اختیار بھی نہیں جو اتنی سی چیز برداشت نہیں کرتا نالین کے ساتھ، اتنی سی چیز نالین کے ساتھ برداشت، جوتوں کے ساتھ نہیں برداشت کرتا، وہ جسم انور کے ساتھ پلیتوں کو برداشت کرے گا؟ بڑے تعجب کی بات ہے بھئی، میرے رب کو ہر شے کا اختیار ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے 14 صدیاں پہلے کہا تھا دجال اور فتنہ دجال مکے میں اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سن 2021 کے اندر پوری دنیا نے دجالی فتنے کا نظارہ کیا۔ کرونا کے نام پر دجالی فتنے کا نظارہ کیا ہم نے، اللہ کی قسم یہ دجالی فتنہ تھا۔ پوری دنیا کے اندر کاروبار کے نظام کو، نوکریوں کے نظام کو درم برم کرنا تھا، غریبوں کو ختم کرنا تھا، جو مسلمانوں میں اسٹیبل لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ اب بھائی 21 کے اندر کرونا آیا تو ہن کدھر چلا گیا، ہن کدھر نس گیا، اس سے زیادہ سخت بیماریاں آئیں چلی گئیں۔ ان لوگوں نے یہ دجالی فتنہ تھا کرونا کے نام پر، ان کا اس فتنے کا ہیڈ ماسٹر وہ WWF یعنی وہ اس نے پوری دنیا کے شہروں کو بند کروا دیا، بند کر دو جی، خطرہ ہے جی، بہت بڑا خطرہ ہے جی، انسانیت مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، انج ہو جائے گا جی۔ آپ پہ زہر دے ٹیکے لا کے دنیا کو مار کے پھر کہتے ہیں دیکھو جی اتنی موتیں ہوگی، اتنی موتیں ہو گئی۔ ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلمان کو محفوظ رکھا ہے جس کا ایمان مضبوط تھا۔ اچھا جی، اب یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں نے، WWF والوں نے، انہوں نے لکھ کر دیا دنیا کے ہر شہر، ہر ملک کی ہر گلی کے اندر کورونا گیا ہے، نہیں گیا تو مکے میں نہیں گیا اور مدینے میں نہیں گیا۔ 19 کروڑ لوگ اس دوران سن 2021 کے اندر 19 کروڑ بندہ عمرہ کر کے آیا ہے اور حج کر کے آیا، 19 کروڑ بندے، 19 کروڑ میں سے کسی ایک کو کرونا نہیں ہوا۔ میرا رب تو اتنا مختار ہے، 14 صدیاں پہلے کہا گیا میرے آقا جی کا فرمان، اللہ 14 صدیوں تک پہرا دے رہا ہے، اللہ 14 صدیوں تک ان شہروں کو پہرا دے رہا ہے، خبردار اس کے اندر کوئی بلا نہیں گھس سکتی، اس کے اندر دجال نہیں گھس سکتا، اس کے اندر دجالی فتنہ نہیں گھس سکتا۔ میرے رب کی سیکورٹی کا نظام اتنا مضبوط ہو جناب، اور پھر کوئی پلیت آ کے حضور کے ساتھ لیٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تو کوئی پلیت نہیں لیٹا، ان کے ساتھ تو ایمان والے لیٹے ہیں جن کی گواہی پورا زمانہ بھی دے رہا ہے، قرآن و حدیث بھی جن کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے۔ ہاں البتہ ان کے اوپر جو اعتراض کرے گا وہ پاک نہیں رہ سکتا، وہ پلیت ہے۔ جس نے صدیق اکبر کے ایمان کے اوپر شک کیا، جس نے فاروق اعظم کے ایمان پر شک کیا، وہ پلیت تو ہو سکتا ہے، پاک نہیں ہو سکتا۔ اور بڑی بات ہے اپنے منہ میاں مٹھو اپنے آپ کو مومن بھی کہنا، اپنے آپ کو مومن بھی کہنا، یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب غار کے اندر حضور اپنے صاحب یعنی صدیق سے فرما رہے تھے لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایمان سے بتانا، اللہ جب کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم فرماتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ یہ ساڈی یاری تے نہیں نا جی، ہاں جی آج یاری بنی تے کل نو ٹوٹ گئی، چلو
2 دن دے یار 4 دن، نہ اللہ کسی کے ساتھ یاری نہیں لگاتا، اگر لگا لے تو پھر اللہ یاری توڑتا نہیں ہے۔ ان اللہ معنا، یہ حضور کہہ رہے ہیں، کل بھی حضور کے ساتھ اللہ تھا، صدیق کے ساتھ اللہ تھا، آج بھی صدیق کے ساتھ اللہ ہے اور حضور کے ساتھ اللہ ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھا، قیامت تک رہے گا۔ اور قیامت میں تو منظر ہی عجیب ہوگا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا کیوں جلتی ہے؟ وہ اس لیے جلتی ہے کہ شیطان فاروق اعظم سے چلتا ہے۔ آقا جی نے فرمایا جس راستے پہ میرا یہ یار عمر چلے نا، اس راستے پر شیطان نہیں آتا، اگر چل بھی رہا ہو تو منہ پیچھے کر کے دوڑ جاتا ہے۔ یہ فاروق اعظم کا ایمان ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت جتنا بھی ادوار گزرے ہیں، حضور کے بعد اگر کسی ماں کے لال نے دور رسالت کی یاد تازہ کروائی تو فاروق اعظم۔ پوری دنیا کے اندر 6 بر اعظموں پر کسی ایک فرد نے اس طرح اگر حکومت کی ہے کہ کہے بیٹھ جاؤ، سارے 6 بر اعظم کے اعظم بیٹھ جائیں، کہے کھڑا ہو جاؤ، سارے بر اعظم کھڑے ہو جائیں، تو صرف فاروق اعظم آپ کو نظر آئے، جس کے ہاتھ کے ڈنڈے کی قوت یہ ہو، اگر زلزلے بھی آئیں ایسے مار کے کہے ہیں کیا عمر کے عدل میں فرق آ گیا، کانپنے لگ گئی۔ حضرت عدل میں فرق کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بے اعتدالی کیفیت میں آ گئی ہیں۔ فاروق اعظم کا ڈنڈا بتا دیتا تھا، اوئے خبردار ابھی عدل میں فرق نہیں آیا۔ جن کے ایمان کی گواہیاں زمین و آسمان دیں، ہوا و فضاؤں دیں، اور جس کے ایمان کی گواہیاں مصطفیٰ خود دیں، اللہ کا قرآن خود دے، ان کو بے ایمان کہنا، ان پر تبرہ کرنا، وہ اس سے زیادہ پلیت آدمی کون ہو؟ ہم سادہ سے آدمی ہیں جی، ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جس کو حضور نے پسند کیا ہم اسے پسند کرتے ہیں، جس کو حضور نے چھوڑ دیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب کسی کے کہنے سے ہمارے یہ ترجیحات نہیں بدلیں گی۔ ہم کل بھی حضور پر الحمدللہ، حضور پر اور ان کے غلاموں پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے، ہم آج بھی الحمدللہ اسی طرح۔ ہماری مجلسوں میں جہاں پر نعرہ تکبیر لگتا ہے وہیں نعرہ رسالت بھی لگتا ہے، وہیں پہ نعرہ تحقیق بھی لگتا ہے۔ ہم سارے یاروں کو اللہ کے حبیب کے حق مانتے ہیں، اور یہ ہمارا نعرہ کوئی جذباتی نعرے نہیں ہوتے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے۔ بس یہاں سے ایک بات یاد رکھیے، دور بڑا خطرناک آ گیا حضرت۔ آج تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مشکوک بنا دیا، نبی کی ذات کو بھی مشکوک بنا دیا، اللہ کے ولیوں کو بھی بے اختیار بنا دیا گیا۔ ہمیں قرآن و حدیث ایک سبق دیتا ہے، اس کائنات عالم میں سب سے سپریم پاور اللہ کی ہے، اس کے بعد اللہ نے اختیار دیا ہے تو اپنے نبی کو عطا فرمایا، مختار کل بنایا ہے، پھر حضور کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو بھی قوت عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔